زندہ آدمی سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. جیسے آپ ہمیں پرچیاں بھیج دیتے ہیں، والد صاحب بیمار ہیں جی دعا کرنا، کچھ گھر میں پریشانی ہے دعا کرنا، یہ گنجائش ہے. لیکن اس میں دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ نہ سمجھا. کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے. لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو. کہ میں اس سے دعا کی اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، یہ نہ سمجھا جائے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 9.5 صدیاں رب کی توحید بیان کی. 950 سال اور اس کے لیے مار کھائی. انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں التجا کی، اللہ نے نہیں مانی. قرآن اس پر گواہ ہے. بلکہ اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. ذرا لفظ دیکھیے گا جناب، فلا تسألنی، اس چیز کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے جس کا آپ کو علم نہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ میرا بیٹا میری آل ہے، تو نے آل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا. اللہ کہتے ہیں جس آل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا اس میں یہ شامل نہیں. جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں مت پوچھئے گا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں آپ کا نام نادانوں میں نہ لکھ دیا ہے. میں نے جاہلین کا بڑا مہذب سا ترجمہ کیا، نادان. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عالم ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ پیر ہے، فقیر ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ نہ سمجھا. فرشتے جا رہے ہیں حضرت لوط کی قوم کا تختہ الٹنے، رستے میں حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، کیا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جا رہے ہیں حضرت لوط کی قوم کے پاس عذاب کا پیغام لے کر۔ تو وہاں تو لوط بھی ہے، میرا بھتیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہ وہاں کون ہے کون نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے جھگڑنے، یجادلنا، جدال کس کو کہتے ہیں؟ اس حد تک انہوں نے گفتگو کی، جھگڑے کی حد تک کہ ابھی نہیں، ابھی نہ انہیں عذاب میں مبتلا کرو۔ اللہ نے ان کی یہ بات تسلیم ہو نہیں کی۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نیک بندہ جب بھی بات کرے تو اللہ اسے قبول کر لیں۔ تو جس سے دعا کی درخواست کرنی ہے، شرط یہ ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ چھوٹا بڑے سے درخواست کرے اور کبھی کبھی بڑا چھوٹے سے درخواست کرے۔ جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مرید ہی پیروں کو کہتے رہیں جی ساڈے واسطے دعا کرو، مقتدی ہی امام کو کہتے رہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ کبھی کبھی پیر بھی مریدوں کو کہیں کہ ہمارے لیے کیا کرو۔ اس کی قرآن پاک میں بڑی مثالیں ہیں، اس میں حدیث میں بڑی مثال۔ کم درجے والے اوپر والے درجے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کرو، اور حدیث میں کئی مثالیں ہیں کہ بڑے درجے والے کم درجے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ مدینے میں بارشیں بند ہو گئیں، قحط کا سما ہو گیا، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں میرے آقا، دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو حیوان بھی مرتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، بارشیں بند ہیں، قحط سالی ہے، آپ بارش برسا دیں۔ کہا اس صحابی نے آپ تو مختار کل ہیں، سارے اختیار آپ کو حاصل ہیں، بارش برسائیں، کسی کو زندگی بخشیں، کسی کو صحت بخشیں، تو آپ بارش برسا دیں۔ نہیں کہا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ رب کے حضور دعا کر دیں اللہ بارش برسے۔ اب کم درجے والا بڑے درجے والوں کو کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، دعا کرو۔ میرے آقا نے دعا کر دی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، مولا خوشگوار بارش عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کڑکتی دھوپ میں آئے تھے، برستے بادلوں میں نکل کے گئے تھے۔ پورا ہفتہ بارش برستی، اگلے جمعے پہ وہی آدمی یا کوئی اور آدمی، راوی کو شک ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہن تے مردے ہاں، ڈنگر بنن جوگی جا کوئی نہیں، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، مکان گرتے ہیں، دعا کر دیجیے اللہ یہ سلسلہ ختم کرے۔ میرے آقا نے خطبے کے اندر کہا اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ ان بادلوں کو ہم سے پھیر لے، ہم پہ نہ برسا، اسے جنگلوں میں پہاڑوں پہ وہاں برسا۔ صحابہ کہتے ہیں جس جس طرف انگلی پھرتی جا رہی ہے بادل کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھا آپ کو یہ رہا ہوں کہ دعا بندہ خود بھی مانگ سکتا ہے اور کسی زندہ بندے کو
یا حاضر بندے کو درخواست کر سکتا ہے کہ تو میرے لیے کیا کر. میں نے مشکل میں جب بھی پکارا ہے، یہ صدا آئی کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ. غریب نواز، قربان آپ کی شان پاک پہ مولا. کتنی مثالیں میں اس پر پیش کرتا چلا جاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، میرے آقا کو گالیاں نکالتی ہے. ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ماں ہیں، رحمت کائنات کی خدمت میں آئے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ میری ماں کو ہدایت دے دو. یہ کہا حضرت ابو ہریرہ نے. آپ مختار کل ہیں، سارے اختیار آپ کے پاس ہیں، آپ میری ماں کو ہدایت دے دیں. نہیں کہا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اللہ میری ماں کو ایمان کی توفیق. میرے آقا نے وہی دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب. چھوٹے آدمی بڑوں سے کہہ رہے ہیں، امتی پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی ہدایت کے لیے کیا کرو؟ دعا.